کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے ہم کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں زندگی کے یہ قیمتی لمحات عطا کیے ہیں کہ جس میں ہم ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں۔ انقلاب کربلا کی پرعزم خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تاریخ عاشورہ میں خواتین نے ایسی کھیتیاں تیار کی کہ جن کی فصلیں آج تک کاٹی جا رہی ہیں اور جن کے پھل پھول آج تک ذخیرہ کیے جا رہے ہیں۔ اس پرمخ گفتگو کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ ذاکرہ اہل بیت، شاعر اہل بیت نزہت عباس صاحبہ، اور ماہر تعلیم و ماہر نفسیات ذاکرہ اہل بیت محترمہ نسرین عابدی صاحبہ۔ میں اپنے معزز مہمانوں کو اور ناظرین کو السلام علیکم کہتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم زمانے سے ہی مشہور ہے کہ اسلام کی جو ترویج ہوئی اور اسلام جو تیزی سے پھیلا، اس کی بنیادی وجوہات 3 تھیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں سے مخاطب ہوں کہ 3 وہ وجوہات، جس میں سے ایک وجہ تو سب سے بڑی وجہ کہ اسوہ حسنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اخلاق کی وجہ سے پھیلا اور بہت تیزی سے پھیلا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اسلام کے پھیلانے کا سبب بنی، جہاد کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ دین اسلام پھیلا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بے پناہ دولت اور مال کی وجہ سے، ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسلام کا تجزیہ کریں، اسلام کے پھیلاؤ کا اور اس کی تبلیغ کا تجزیہ کریں، تو محترمہ نزہت عباس صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس کی تفصیل بیان کریں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو اس دور کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں، بزنس وومن تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جن کے مال سے لدے ہوئے اونٹ اس وقت یمن اور مکے سے دور جو بڑے بڑے عرب کے خطے تھے، وہاں پہ تجارت کا سامان زیادہ تھا۔ تو اتنا زیادہ آپ کے پاس بے تحاشا مال تھا، بے تحاشا دولت تھی، وہ کس طرح جو ہے وہ اسلام کے پھیلانے کا سبب بنی؟ محترمہ نزہت عباس صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت آپ کا ہے اور میں اس کا جواب پروردگار عالم کی زبان میں دینا چاہوں گی۔ ارشاد رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى اذا سجى ما ودعك ربك لا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى۔ سورۃ الضحیٰ کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی کہ جن کو منظوم کیا ہے۔ پروردگار عالم نے کیسے ان ہستیوں کا تذکرہ کیا، کیسے اپنے پریشان ہونے کا تذکرہ کیا، پھر اس وسائل اور ذرائع سے اللہ نے مدد فرمائی، اپنے حبیب کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی۔ جگمگاتے ہوئے دن، تیرگی شب کے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہوئے دن تیرگی شب کے قسم، میرے محبوب میرے لیے رب کی قسم، نہ تو بیزار اور نہ چھوڑا تجھ کو، آخرت کے لیے دنیا کا تجھ کو۔ جب رسول اللہ پریشان ہو گئے تھے تو یہ آیات پروردگار عالم نے ان کی تقویت قلب کے لیے اتاری۔ دوں گا کہ دل تیرا سدا شاد رہے،
تم کو یتیمی میں یہ بھی یاد رہے، دی جناب ابو طالب کے پناہ گاہ میں، دی کا تم کو یتیمی میں یہ بھی یاد رہے، راستہ ہدایت کا دیا ہے ہم نے، تنگ دستی میں غنی ہے ہم نے، جن کے سر پر نہ ہو سایہ نہ دبانا، مانگنے در پہ جو آئیں نہ جھڑکنا ان کو، چاہے کہ ہر حال میں تم شکر کرو، اپنے محسن کا ہر ایک ذکر کرو۔ لہٰذا یہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ راستہ تم کو ہدایت ہے ہم نے، تنگ دستی میں غنی ہم نے کس کے ذریعے سے غنی کیا؟ جناب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو غنی کر دیا۔ لہٰذا کی زبان ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا، اب زبان حدیث کے ذریعے میں اس کو اور زیادہ واضح کروں۔ جناب رسالت ہیں ما قام الاسلام الا بسیف وثروتی خدیجہ، اسلام قائم نہیں ہوا مگر علی کی تلوار اور جناب خدیجہ کی دولت و ثروت کی وجہ سے، یعنی مومنین کی تلوار نہ ہوتی اور جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، جسے عذابی گھر میں برپا کریں، تو اس میں مالی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی درکار ہوتی ہے۔ تو افرادی قوت المومنین عطا ہوئے اور مالی دولت و قوت کے طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے، اور یہ اس دولت کا فیض ہے کائنات میں پھیل گیا اور گلی گلی کوچا کوچا آج برپا ہوتی نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے بریفلی بتایا۔ محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، میرا آپ سے سوال ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی بہت اچھے الفاظ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے اور ان کے اعز و اقربا سے، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی اچھا کھانا پکتا تھا یا کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا تو ان کی یاد میں جو ہے وہ اب ان کے اقربا کو بھجوایا کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی ان بیوی میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری لمحات تک اپنی شریک حیات کو یاد کرتے رہے؟ محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ اتنی خوبصورت کمپینین شپ، اتنی خوبصورت رفاقت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی، تمام عمر، تمام حیات ان کا تذکرہ کرتے رہے۔ محترمہ نسرین عابدی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی گزارش یہی ہے، ابتدا کر رہی ہوں تیرے نام سے، درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور سلسلہ ہمارا ماشاءاللہ سے اس طرف جا رہا ہے کہ کربلا کی، انقلاب کربلا کے پرعزم خواتین کے سلسلے میں کہ ان کی میراث کیا تھی۔ اس میں جو سب سے آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو رفاقت تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا تھی؟ دیکھیے، پچھلے پروگراموں میں ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں اور اس کی حقیقت تحقیقی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک بصیرت اور بہت عقل مند سمجھدار خاتون تھیں، اور ان کو بچپن ہی سے توحید سے بڑی محبت تھی۔ وہ تذکرے ہم پچھلے پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین ابراہیم میں دین حنیف کو اختیار کیا، اس میں توحید کی محبت جڑی ہوئی تھی، اور تمام جو انسان کی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس پر خود بھی ان کے الفاظ کرار حسین صاحب نے تحریر کیے ہیں تحقیق میں، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کے جو اچھائیاں قبول کرنے کا سب سے بڑا دور ہوتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ تمام خصوصیات جو ہماری ہوتی ہیں، انسان کی جو سب سے بڑی اس کی وہ ہے، اس میں احساس ہوتا ہے، اس کی قیمت جو ہے، جو مولا علی مشکل کشا نے بتائی ہے کہ انسان کی قیمت ایسا، وہ احساس بہت اچھا رکھتی تھی۔ پھر دوسری طرف یہ تھا کہ وہ ایک کیونکہ تمام اپنی بیٹین بہنیں ان کے اور تھیں، اس میں سے بھی وہ ماشاءاللہ سے بہت منفرد ان کا اپنا انداز تھا، اور جس طرح ابھی انہوں نے بیان کیا کہ تجارت کا جو ان کا تھا، اس میں دیکھیے ہمارے یہاں مینجمنٹ سسٹم میں بھی کہتے ہیں کہ اگر فنڈ نہ ہو تو کوئی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ اشاعت اسلام میں بھی فنڈ کی ضرورت تھی اور انسانوں کی افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں دونوں پارٹ جو تھے انہوں نے ادا کیے، یعنی اپنا مال بھی دیا اور رفاقت بھی اپنے دی، اور انہوں نے جو اپنے رفیق انتخاب کا جو انتخاب کیا، رفیق حیات کا انتخاب جو کیا، اس میں مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتنی بصیرت اور عقل کا مظاہرہ کیا، جس میں عقل حیران ہے کہ ایک ایسا انسان جو بظاہر اس عرب کے زمانے میں جو لوگ جس کو یتیم سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ ازدواج کو بنانا پسند کیا، اور اپنے جو اچھا دوسری بات نفسیاتی طور پہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کا محبت بے لوث خلوص سے کرتے ہیں تو وہ دل میں چیزیں بس جاتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہی تھی مستقل جناب رسول خدا میں، اور انہوں نے پھر جو اپنا خلوص، اپنی ہمدردی، اب اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو دیکھیے اس سے پہلے ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میں چاہوں گی محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، اس واقعے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا بریک لے لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ واپس یہیں سے اپنے سلسلے کو شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب سے کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینا، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینا، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینا، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینا۔ جی، ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار رفاقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے انتہا محبت، یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ان کے موجودگی میں شادی نہیں کی، اور اپنی رفیق حیات کے رخصت ہونے کے بعد زندگی کے آخری مرحلے تک ان کو بہت خوبصورت الفاظ سے یاد کرتے رہے۔ تو نسرین عابدی صاحبہ، آپ نفسیاتی پہلو بیان کر رہی تھیں، دیکھیے ہماری خواتین کو ایسا کیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان کا گھر جنت بن جائے، اور جو رفاقت، جو ایک رفیق حیات کا جو پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جناب خدیجہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اور کامیاب زندگی ہے، اس کا راز آپ کس طرح بیان کریں گی؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو میں نے پڑھا، اور ان کو بہت مجھے شوق تھا اس بات کا کہ میں جناب خدیجہ سلام اللہ کی ہسٹری پڑھوں اور مجھے اندازہ ہو، تو میں نے ڈاکٹر انصار الدین مدنی کو پڑھا، میں نے مولانا محمد حسین علی حسین مدنی کو پڑھا، میں نے فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر میں جو انہوں نے واقعات لکھے وہ میں نے پڑھے، پھر میں نے قرار حسن صاحب نے بہت اچھی باتیں لکھی، تو مجھے لگا کہ ایک وہ مکمل محبت کرنے والی ہستی تھی۔ تو دیکھیے وہ رسول خدا کی محبت میں تو سرشار تھی ہی، ان کے جو کچھ ان کے ساتھ ان کا ایک رہا تجارت کے غرض سے، اور پھر بعد میں وہ از رفیق حیات بھی، تو وہ جو ان کی محبت کا انداز تھا، جو ان کا خلوص تھا، جو ان کی خدمت گزاری تھی، جو انہوں نے اپنا مال کو اپنا مال نہیں سمجھا، تو وہ سارا چیز انہوں نے لٹا دی۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو رسول خدا کیسے نہ ان کو یاد کرتے۔ ہم جب عام زندگی میں جو ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ ہم ان سے جڑ جاتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کی یاد ہمارے دل میں رہتی ہے، تو یہ خدا نے یہ محبتیں ڈالی ہیں۔ اب دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انصار الدین مدنی نے لکھا کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا بڑے رنجیدہ سے گھر میں داخل ہوئے،
तो उन्होंने जनाब खदीजा ने पूछा कि आप रंजीदा क्यों हैं, खातिर क्यों हैं? तो आपने फरमाया कि कहत पड़ा हुआ है और मैं मुसलमानों की और खुदा के मखलूक की हालत बहुत बदतरीन देख रहा हूँ, तो मुझे इतनी इस वक्त अजियत है। उस वक्त वहाँ सुना है, लिखा यह है कि उन्होंने हजरत अबू बकर भी बैठे हुए थे और कुछ लोग और भी थे। आपने फौरन हुक्म दिया, और आपको पता है कि उनकी 80 खवातीन तो ऐसी थी जो उनका हिसाब किताब करती थी। मैनेजमेंट सिस्टम में एक पूरी टीम होती है और उस टीम को पूरा सुधारना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है और अपने ख्यालात से उनको मिलाना भी पड़ता है। तो जब ये सूरत हाल हुई तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया और तमाम के तमाम अशरफियाँ जो थी वो ला के जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढेर कर दी। तो अबू बकर ने ये लिखा कि वो इतना ढेर था कि सामने बैठे हुए लोग मुझे नजर नहीं आ रहे थे, और आपने कहा कि ए खुदा तो गवाह रहना इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो मेरा रफीक भी है और जो तेरे काम के शाद के लिए खड़ा हुआ तकलीफें उठा रहा है, मैं उनको हिबा करती हूँ। और हिबा का मतलब अरबी में उन्होंने समझाया था कि हिबा वो होता है जिसका कोई मुआवजा नहीं लिया जाता, बेलौस वो दिया जाता है चीज, और उसका कोई ना उसका कोई शुक्रिया अदा होता है, ना उसका कोई एहसान होता है, बस वो खुदा के। तो उनको जो जज्बा था उसका ये, आप सोचे अशरफियों को वो ढेर जिसमें लोग छुप जाएं, नजर ना आए, कितनी दौलत होगी, वो सारी उन्होंने उनके ऊपर कुर्बान कर दी और उनको इस्लाम तो कैसे नहीं याद। बिलाशुबा बहुत बेशुमार कुर्बानियां हैं बीबी की, और सही मानों में देखा जाए तो बीबी की नस्ल है जो इस्लाम की राह में कुर्बान होती रही, अब भी हो रही है। और जहाँ जब आपने अशरफियों का जिक्र किया, दौलत का जिक्र किया, तो हमें शोबे अबी तालिब याद आया। मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि शोबे अबी तालिब की सख्तियां एक ऐसी औरत के लिए कि जो मलिका अरब कहलाती थी, तो इस पहलू पे जरा आप रोशनी डालें, क्योंकि शोबे अबू तालिब में कहते हैं कि कहत था और खाने पीने के लिए कुछ मैसर नहीं था। ये हालत हो गई थी कि खजूर की गुठलियां तक जो है वो पीस के खा ली गई थी और पत्ते खाए जाते थे। और तो उसमें हमें तारीख में ये मिलता है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलत उस वक्त भी इस्तेमाल हुई जो आपके पास मौजूद था, मालो दौलत। तो मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा, हम आपकी तरफ आते हैं, आप हमें बताइए शोबे अबी तालिब की सख्तियों के बारे में, और उसके साथ ही हम जनाब खदीजतुल कुबरा की रहलत की तरफ चलेंगे कि उन हालात, उन सख्तियों को झेलने के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा बहुत कम अरसे जो है उनकी जिंदगी रही थी और उसके बाद वो इस दार फानी से कूच कर गई थी। मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा। अभी तो तशनाए तहरीर और बयां है ये ज़ात, अभी तहरीर और बयां है ये ज़ात, इमाम वक्त के हाथों खुलेंगी उनकी, इमाम वक्त के हाथों खुलेंगी उनके सिफात। कि बीबी की हिम्मत और बीबी का किरदार ऐसा है कि हम अभी तक उसको बयान नहीं कर सके। उनकी शुजाअत देखें, उनकी सख्ती, उनका इल्म, उनकी फसाहत और बलागत, इन तमाम चीज़ों पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। तो वो भी कभी उनके आलम यह है शब अबी तालिब से पहले कि बहुत सारे वाक़यात हैं, इन तो क्योंकि सिनफ़ नाजुक समझी जाती हैं तो छोटी छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं बीबी सैयदा सलामुल्लाह में बीबी खदीजा की वही सिफात आई हैं कि जब एक मुसलमान छुपे फिर रहे थे उन के जो मक्का में मौजूद थे और ऐलान बेसत के बाद जो बहुत कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर, तो ऐसे में एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जनाब रिसालत माब से जुदा हो गए, और जुदा हो गए तो रसूलुल्लाह बेपनाह परेशान थे। खदीजा को बताया कि रास्ते में अमीरुल मोमिनीन हैं और अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो बीबी ने मुसलमान बिखर गए हैं मुशरिकीन के खौफ से, मुनाफिक, तो लिहाजा अली भी इसी तरह आ जाएंगे। लेकिन देखा कि के चेहरे पर ऐसी परेशानी है तो एक ज़ौजा को सुकून पहुंचाने वाली होती है, उसकी तमाम बातों से बाखबर होती है। देखा कि रसूलुल्लाह बहुत परेशान है, ए अल्लाह के नबी मैं जाती हूँ और तब तक वापस पलट कर कि जब तक मौत मेरे इरादे के दरमियान हायल मैं अली को ढूंढ कर लाऊंगी। और तारीकी शब में बीबी चली। आज हम खवातीन निकल सकते हैं इस तरह? नहीं निकल सकते। तारीख ताशोब दौर उसमें बीबी निकली हैं, और जब एक सहरा में तो एक शख्स को देखा और कहा अस्सलाम अलैकुम। सलाम किया, चाहती थी कि जवाब सलाम सुने तो आवाज को पहचान,
معلوم ہوا کہ وہ امیر المومنین کی ہی ذات تھی، جواب سلام سے پتہ چلا۔ واہ، بی بی کہتی ہے میں اونٹ سے اتر جاتی ہوں، یا علی آپ اونٹ پر تشریف فرما۔ رسول اللہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کے لیے، تو امیر المومنین نے آپ خدارا آپ واپس جائیے اور میں بہت جلد پہنچ رہا ہوں۔ یہ شجاعت کا عالم ہے بی بی کا۔ اور اس کے بعد جب شعیب ابی طالب میں مقید ملکۃ العرب ہیں، اور یہ واقعات بہت سارے ہیں جو فار نے عرض کیا، ڈاکٹر صاحبہ نے، ڈاکٹر نسرین نے، کہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ چھپ گئے۔ میں نے بھی یہی پڑھا کہ پہاڑ ایک جانب مکہ کے تمام افراد تھے، ایک جانب جناب رسالت ماں تھیں، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، مشرکین اور یعنی بیچ میں اتنا بڑا پہاڑ سونے کا بن گیا تھا، افراد دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو وہ ملکۃ العرب جس کی فصاحت، جس کی سخاوت، جس کی دولت اتنی زیادہ ہے، وہ کی سختیوں کو برداشت کرتی رہی، اور قط نام کی گھاس کھانے سے اس بی بی کی وفات ہوئی۔ زیادہ تنگی تھی کہ حج کے موقع پر جو لوگ آتے ان کو یہ شعیب ابی طالب سے نکلنے کو کچھ بھی دیا جائے، کچھ بھی انہیں نہ دیا جائے۔ تو اتنی غذائی قلت شہزادی نے انتقال فرمایا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کے لیے لکھا ہے تو اس سانحے پر کا جس سال کو انہوں نے عام الحزن قرار دیا تھا کہ پورے سال کو غم کا اللہ سال، شبہ۔ تو بی بی کی وفات پر چند اشعار جو میں نے چاہوں گی کہ آپ کو سناؤں۔ دنیا ارشاد، سے آج جی مادر ارشاد۔ سفر، دنیا سے آج مادر زہرا کا ہے سفر، قریب ہے بے تاب و نوحہ گر، جس کی رفاقت کو ناز تھا وہ سختیاں اٹھا کے جہاں سے گئی گزر، ایت کے گرد فاطمہ زہرا کے بین تھے، تو خاک اڑاؤ قیامت بپا کرو، خاک اڑاؤ قیامت بپا کرو، گریا ساتھ نبی کے امام عصر، وہ جس کا مال کی بقا بنا، وہ جس کا مال دین خدا بنا، اس درجہ سختیوں کو اٹھایا کہ درجہ سختیوں کو اٹھایا گئی وہ سید ابرار نے کیا، افسوس آشا شاہ کا جلتی زمین پر، افسوس شاہ کا جلتی زمین پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ محترمہ نصرت عباس صاحبہ۔ سچ تو یہ ہے جب سے پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ خواتین اتنی عظیم المرتبت ہے کہ حقیقی معنوں میں کہ ہم ان کے تذکرے کو اس چھوٹے سے پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا پوری شخصیت کا مشکل نہیں، ناممکن ترین کام ہے۔ میری خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ حق ادا کرنے کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے اب تک جن خواتین پہ بات کی، حضرت آمنہ بنت وہاب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ بنت اسد، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا یہ مختصر سا آپ یہ بتائیے کہ ان کو یہ ہمارے لیے یہ خواتین رول ماڈل ہیں، اور دراصل ان کی آغوش میں ان خواتین نے پرورش پائی ہے، جناب شہزادی زینب سلام اللہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آغوش میں جناب زینب اور جناب کلثوم نے پرورش پائی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کربلا کی خواتین بنیاد جو ہے ان کی جو کردار سازی، میں یہ کہوں گی کردار سازی میں ان خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ تو آپ دونوں سے سوال ہے، باری باری آپ جواب دیجئے کہ آج کے دور کی عورت رول ماڈل کو، یہ جو رول ماڈل خواتین ہیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ان کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں ہم، اور کس طرح ہم اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں؟ ایک جملہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سارے جو حالات ہیں شعیب ابی طالب کے محصورین کے، اس میں جناب خدیجہ کا مجھے ایک بہت اچھی بات یہ لگی کہ اس حالات میں، جبکہ بہت سارے مفکرین نے یہ لکھا کہ اس میں صرف مالی اعتبار سے مستحکم آپ تھیں، تقریباً 40 لوگ تھے، لیکن بچے جو روتے تھے اور جو لوگوں کو وہ دلاسا دیتی تھیں، اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ مستقبل کے سنہرے خواب کی بھی ایک تصویر پیش کرتی تھیں کہ آج جو ہم یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کا ماشاءاللہ سے آنے والا وقت ہمیں بہت اچھا اجر دے گا۔
ہاں یہ مجھے بہت اچھی بات لگی کہ وہ خود تکلیف تو تھی، لیکن ایک تو یہ کہ وہ صبر و استقامت کا پیکر بن گئی اور عزم و استقلال کا پیکر بن گئی اور بن کر ایک چٹان بن گئی وہ. اور وہ مجھے سارے عزم جناب زینب میں نظر آتے ہیں. تو آپ یہ جو ہمارا عنوان ہے اس سے یہ چیزیں بڑی انٹرلنک ہوتی ہیں. اب آپ کو سوال ہے کہ ہم نے یہ جو رول ماڈل ہیں ہم نے ان کو کیسے کیا، ان کو انسپائر کیسے کیا. تو آپ یقین کریں میں نے ایسے خواتین ڈھونڈی ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسی بھی خاتون ہے جس نے اپنا فلیٹ اپنی نند کی لڑکی کو میڈیکل پڑھانے میں بھیج دیا. تو مطلب اس نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ یہ مجھے اپنے جہیز میں ملا، یہ میرا اپنا فلیٹ ہے اور میں اس کو، لیکن اس نے سوچا کہ اگر یہ پڑ جائے گی تو ایک معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہم نے کوشش میں نے یہ کی ہے اور میں ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہوں تاکہ لوگ انسپائر ہوں. تو دیکھیے وہ جو ان کی تھی کہ انہوں نے تمام دولت اٹھائی اور پھر سب سے بڑی ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے میسورین کا. یہ جو شیب ابو طالب میں میسور تھے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور اس میں کس طرح وہ کامیاب ہوئی کہ سب تکلیفیں بھی اٹھائی انہوں نے، دوسروں کو بالکل بھی ان کے موریل کو انہوں نے ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور خود بھی اس سے رہی مشکلیں اٹھا کے اور لوگوں کو بھی سمجھاتی رہی. اور حد یہ کہ یہ بھی لکھا عبدالقیوم ناطق صاحب نے کہ گٹلیاں جو تھیں کھجور کی وہ خود چوستی تھیں رسول خدا اس کو اور کھجور کے ٹکڑے بانٹتی تھیں سب کو. اور پھر پانی کی تکلیف الگ تھی تو چمڑے پہ پانی ڈال کے وہ چاٹتی تھیں تاکہ زبان گیلی رہے اور دوسروں کو پانی پلاتی تھیں. اور بہت شکریہ نسرین صاحبہ. محترمہ نصرت عباس صاحبہ 2 جملے آپ کی طرف سے بھی چاہوں گی کہ رول ماڈل کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کو فالو کرنا چاہیں تو میں جو نمایاں ترین چیزیں ہیں، اپنے وقت پر یقین کامل، پر توکل، بے شک میں وقت کی مکمل ولایت اور اطاعت. ایک محور اور مرکز انہوں نے دے لیا، اس کے بعد اس پر دشمن کو پہننا اور اس کے خلاف منصوبہ بند کرنا. مکمل اور گہری سمجھ بوجھ شناخت کا ہونا، یہ چیزیں اس شخصیت کے خواتین جو کربلا سے متعلق ہیں ان کی شخصیات میں ہمیں تو ہماری نئی جنریشن کو اپنے یقین میں اپنے توکل میں اضافہ ہونا چاہیے، دشمن ناسی میں، اور ہمارے گھر میں بس ہے جو رہبر ہے اس کے اوپر یقین اور اس کو مان دینا. یہ چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ ہمیں کس طرح ان کو فالو کرنا ہے، کس طرح ان کی پیروی کرنی ہے. اور الحمدللہ ہمارا اب سلسلہ گفتگو جو ہے کربلا کی خواتین، کربلا کی پرعزم اور دلیر خواتین کی جانب ہمارا سلسلہ گفتگو رواں دواں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر گفتگو کریں گے. آپ دونوں معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے. انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب، حسین شمع ہدایت ہے روشنی زینب، اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب.